اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، اگر آپ کو لگے کہ میرے گھر میں جادو ہے یا عصیب کا سایہ ہے یا نظر بد ہے، تو اس سے چھٹکارا پانے کا جو بہترین عمل ہے وہ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو ایک سرسوں کی تیل کی شیشی چاہیے ہوگی، ایک پانی کی بوتل اور تقریباً 1 پاؤ تلک بیری کے پتے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں۔ اب وہ بندہ جس کو نظر بد ہے یا جادو ہے یا عصیب کا اثر ہے، اس کو سامنے بٹھا لیں۔ کوئی بھی 5 وقت نماز پڑھنے والا بندہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل پڑھنے سے پہلے کم سے کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو کیل لے، کڑا لگا لے، اثار کر لے اپنا۔ پھر یہ سرسوں کی تیل کی جو شیشی ہے اس کا ڈھکن اتار دے، پانی کا ڈھکن اتار دے اور مریض کو سامنے بٹھا لے۔ 7 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی تلاوت کرے اور پہلے پھونک مریض پہ مارے، دوسری تیل پہ، تیسری پانی پہ۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اس کو تلاوت کرے۔ ایسے ہی پہلے ایک پھونک جو ہے وہ مریض پہ مارے، پھر تیل پہ، پھر پانی پہ، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی، ایک پھونک مریض پہ، ایک تیل پہ، ایک پانی پہ، 7 مرتبہ ہی سورۃ الحشر کی آخری 2 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر آخر تک۔ تو چاروں کل جو ہیں یہ الگ الگ پڑھنے، 7 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھتے جانا ہے۔ پہلے مریض پہ پھونک مارنی ہے، پھر تیل پہ، اس کے بعد پانی پہ۔ جب یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے پھر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں، اسی طریقے سے دم کر لیں۔ اب جو تیل ہے آپ کا تیار ہے، پانی ہی جو ہے وہ آپ کا تیار ہے۔ اب جو بیری کے پتے ہیں ان کو ڈالیں 10 سے 12 کلو پانی میں، 10 سے 12 کلو پانی میں ڈال کے ان کو 2 ابالے دے کر اتار کر نیچے رکھ لیں، اور مریض جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ اس تیل کی مالش کرے، پورے جسم کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اچھے طریقے سے مالش کرے۔ پھر 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائے، اور جو وہ پانی پڑا ہوا ہے اس کا 1 گلاس پی لے۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سادہ پانی سے، شیمپو سے یا صابن سے، جس سے بھی غسل کرتا ہے پہلے غسل کرے۔ اس کے بعد وہ جو بیری کے پتوں والا پانی ہے وہ بطور دوائی پورے جسم کے اوپر ملے، تھوڑا سا پانی ڈالے، سر پہ ملنا شروع کر دے۔ تو ایسے ہی کر کے وہ سارا پانی ختم کر دے، بالکل تسلی سے غسل کرے۔ اس کے بعد اپنے جسم کو سادہ پانی نہ لگنے دے، تولیہ لگائے اور کپڑے چینج کرے، کپڑے پہنے اور غسل خانے سے باہر آ جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ مریض یہ کہے گا کہ مجھے 50 سے 70% تک مجھے فرق آ گیا، اس کا بدن بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 3 غسل کرنے ہوں گے۔ ہر دفعہ اسی تیل کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، پانی پھر سے دوبارہ پڑھنا ہوگا، بیری کے پتے دوبارہ نئے سرے سے لانے ہوں گے۔ 1 دن چھوڑ کے 1 دن یہ عمل کرے، 3 غسل ایسے کر لے، اور اس کے بعد 21 دن پہ
آخری دونوں کل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس 70 مرتبہ کسی بوتل پہ پانی پڑھ کے دم کرتا رہے اور اس میں گھر میں چھڑکاؤ بھی کرتا رہے دیواروں پہ اور پیتا بھی رہے۔ جادو جتنا مرضی پرانا ہو، بندش جتنی مرضی پرانی ہو، آسیب ہو، نظر بد ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز 21 دن کے اندر اندر مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ جو پانی پڑھ کے پینے والا عمل ہے اس کو جاری اور سارے رکھتے ہیں جب تک کہ بالکل 100% وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ 21 دن میں بندہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، احتیاطاً 21 دن اور پڑھ کے پانی پی لے، لیکن غسل اسی طریقے سے 3 کرے جو طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور 1.5 کلو بڑے کا گوشت صدقہ ضرور اتار کر دے۔ وہ کسی کو کھانے کے لیے نہ دے، وہ کسی ویران جگہ پہ رکھ کے آ جائے رات کو مغرب کے بعد 1.5 کلو گوشت بغیر ہڈی والا، ہڈی کے بغیر ہو، اور اس گوشت کو ہلدی بھی لگائے، ہلدی لگا کے اچھے طریقے سے، یا تو وہ چیل کووں کو صبح جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت جا کے ایسی جگہ پھینک کے جہاں چیل کوے ہوں، نہیں تو پھر مغرب کے بعد عشاء کے بعد کسی ویران جگہ پہ اس کو گوشت کو ڈال دیں۔ جتنا ہی پرانا جادو کیوں نہ ہو، یہ عمل 3 دفعہ کرنے سے ہر طریقے کا جادو، آسیب، نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس عمل کو کرے، اس سے فائدہ اٹھائے، وہ حضور کی امت کے لیے بھی دعا خیر کرے۔ اگر سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0307 65 26 063، اس پہ کال کر کے مجھ سے رابطہ کر کے میں پوری تفصیل پھر دوبارہ عرض کر دوں گا۔ ویڈیو کو بھی بار بار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن عمل بہت پیارا ہے، اس سے جادو نہیں رہتا، نظر بد نہیں رہتی، آسیب کا اثر ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بہترین عمل ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس عمل کو کرے اللہ پاک اس کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔